السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار کہانی زبانی کے ساتھیوں، امید ہے آپ بالکل ٹھیک اور خوش باش ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک سچی مزیدار کہانی۔ عنوان ہے وقت کا حاتم، اور اسے آپ کے لکھا ہے امتیاز احمد خان نے۔ شکار کھیلتے ہوئے وہ دور نکل گیا اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اس کا لشکر بہت پیچھے کہیں رہ گیا تھا۔ ایسے میں اسے ایک بوڑھا شخص نظر آیا۔ وہ اپنے گدھے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ معن بن زائدہ عراق کا گورنر تھا۔ سخی ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی تھا۔ لوگ اسے اپنے وقت کا حاتم کہتے تھے۔ وہ اس بوڑھے کی طرف بڑھا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے پوچھا، بڑے میاں کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب میں بوڑھے نے کہا، میں ایسی سرزمین سے آ رہا ہوں جو 20 سال سے قحط کا شکار ہے۔ 20 سال بعد اب جا کر کہیں بارش ہوئی ہے، تو میں نے اپنے کھیت میں ککڑی کاشت کی۔ وقت سے پہلے ہی بہت عمدہ ککڑیاں پیدا ہو گئیں۔ ان میں سے بھی چن چن کر بہت سی اچھی ککڑیاں میں معن ابن زائدہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اسے بطور تحفہ پیش کروں گا۔ سنا ہے وہ بہت زیادہ سخی ہے، مجھے ضرور انعام و اکرام سے نوازے گا۔ بیچارے کسان کو کیا معلوم تھا کہ وہ اس وقت معن ابن زائدہ ہی سے بات کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر معن ابن زائدہ نے کہا، اچھا تمہیں معن ابن زائدہ سے کتنی رقم ملنے کی امید ہے؟ بوڑھا بولا، مجھے امید ہے 1000 دینار تو ضرور مل جائیں گے۔ اس پر معن ابن زائدہ نے کہا، اور امیر نے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ رقم تو بہت زیادہ ہے تو تم کیا کرو گے؟ بوڑھا بولا، اس صورت میں کہوں گا اچھا 500 دینار ہی دے دیجئے۔ معن نے فوراً کہا، اگر 500 دینار کو بھی امیر نے بہت زیادہ کہہ دیا تو کیا کرو گے؟ بوڑھے نے جواب دیا، تو پھر میں 300 دینار ہی پر قناعت کر لوں گا۔ اور اگر امیر نے اس رقم کو بھی زیادہ کہہ کر نامنظور کر دیا، اس وقت تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ بوڑھا بولا، پھر میں 150 دینار قبول کر لوں گا۔ اس پر معن بولا، اور اگر امیر نے اس سے بھی انکار کیا تو؟ اب بوڑھا کسان جل کر بولا، اس صورت میں صرف 30 دینار بھی قبول کر لوں گا، اور اس سے کم پر کسی طرح راضی نہیں ہوں گا۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ 30 دینار ہی بہت زیادہ ہیں، تو میں اپنے گدھے کا پاؤں معن ابن زائدہ کے پیٹ پر رکھ کر ناکام و نامراد لوٹ آؤں گا۔ معن ابن زائدہ بوڑھے کی جلی کٹی باتیں سن کر بہت ہنسا۔ پھر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دربار میں چلا آیا۔ اس نے دربانوں کو حکم دیا، ایک بوڑھا ککڑیاں لیے گدھے پر سوار آئے گا، اسے فوراً میرے سامنے پیش کر دینا۔ جب بوڑھا وہاں پہنچا تو اسے معن ابن زائدہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس وقت معن شاہ لباس میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ خادم دست بدستہ دائیں بائیں کھڑے تھے۔ بوڑھا معن کو پہچان نہ سکا۔ اس نے امیر کو سلام کیا اور ککڑیاں پیش کی۔ زائدہ نے نرم لہجے میں کہا، کیوں عربی بھائی، کیسے آئے؟ اس نے اپنے علاقے کی خوش سالی کی کہانی سنائی۔ معن نے پوچھا، تم ہمارے دربار سے کتنی رقم پانے کی امید لے کر آئے ہو؟ بوڑھے نے کہا، میں تو یہ امید لے کر آیا ہوں کہ امیر کے دربار سے مجھے 1000 دینار ملیں گے۔ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ امیر فوراً بولا، تب پھر 500 دینار دے دیں۔ بوڑھے نے جلدی سے کہا، 500 دینار بھی بہت زیادہ ہیں، تب پھر 300 دینار دے دیجئے۔ بوڑھا کہنے لگا، نہیں یہ رقم بھی زیادہ ہے۔ اچھا تو پھر 150 دینار دے دیں۔ نہیں یہ بھی زیادہ ہیں، تب پھر آپ 50 دینار ہی دے دیں۔ بوڑھا بولا، یہ بھی بہت ہیں۔ معن مسکرایا، اچھا تو پھر 30 دینار دے دیں، اس سے کم پر میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا۔ بوڑھے کی آواز قدرے بلند ہو گئی۔ معن کی ہنسی نکل گئی۔ اب بوڑھے نے اسے پہچان لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو شخص اسے جنگل میں ملا تھا وہ دراصل امیر ہی تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، امیر فوراً 30 دینار دے دیں، ورنہ میرا گدھا باہر بندھا ہوا ہے اور میں معن ابن زائدہ کے محل میں کھڑا ہوں۔ یہ سن کر معن اپنی ہنسی کسی طرح نہ روک سکا۔ ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔ پھر اپنے نائب کو بلا کر کہا، بڑے میاں کو پہلے 1000 دینار دو، پھر 500 دینار دو، پھر 300 دینار دو، پھر 100، پھر 50، پھر 30 دینار دے کر رخصت کر دو۔ اس طرح بوڑھا معن بن زائدہ کے دربار سے مالا مال ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ گن کر بتائیے کہ اس بوڑھے کو کتنے دینار ملے۔
ہماری تو کہانی یہاں ہوگی ختم. کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.